السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 28 اور 29 کو آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، کیف تکفرون باللہ، کیوں کر، کیسے، کس طرح، تکفرون تم انکار کرتے ہو، باللہ اللہ کا، یعنی تم کس بنیاد پر انکار کر سکتے ہو اللہ کا، وکنتم امواتا، حالانکہ تھے تم مردہ، فاحیاکم، سو تمہیں زندگی دی، انسان کی اس موجودہ زندگی سے پہلے کی جو حالت ہے اللہ تعالیٰ نے اسے موت سے تشبیہ دی ہے۔ جو عدم تھا انسان کا، اللہ کے تو علم میں تھا کہ اس کے جسم کے اجزاء کہاں کہاں کن کن چیزوں میں ہیں، اللہ نے اسے کیسے وہاں سے اکٹھا کیا اور اسے زندگی بخشی، تو اس ساری حالت کو موت سے تشبیہ دی کہ ایک موت تھی، عدم تھا، حتیٰ کہ ماں باپ کو بھی پتہ نہیں تھا کہ اس شکل صورت کے کسی انسان نے، اس قد کاٹ کے، اس نظریے والے نے ہمارے ہاں جنم لینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت تمہیں زندگی دے دی، ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندگی دے دے گا۔ تو کفار کو یہ اشکال ہوتا تھا کہ یہ کیسے زندگی، یہ جو کہا جاتا ہے اسلام نے توحید اور رسالت کے بعد یہ جو آخرت کا عقیدہ کہا ہے کہ اس کو مانو، اور یہ اسلام یہ کہتا ہے کہ انسان جب اس دنیا میں ظاہری طور پہ مر جاتا ہے تو یہ کوئی ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ یہ یہاں سے ایک دوسرے عالم میں منتقل ہو گیا ہے، اور ایک وقت آئے گا جب اللہ تعالیٰ سب کو اٹھا لیں گے اور وہاں انسانوں کو اپنے اعمال کا جواب دینا ہوگا، اور اس کی بنیاد پر انہیں انعام یا سزا، انعام ملے گا یا سزا ہوگی۔ تو یہ کیسے ہوگا؟ وہ کہتے تھے مر جائیں گے، ہم مر جاتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کوئی گل گیا، کوئی سڑ گیا، قبر میں تھا، ریزہ ریزہ ہو گیا، ختم ہو گیا، تو کون زندہ کرے گا دوبارہ؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں وہ بات سمجھائی کہ دیکھو ماضی پہ غور کرو، تو ماضی میں بھی تو نہیں تھے نا، اور پھر ہم نے تمہیں زندگی دی، اب تم زندہ ہو، تو اب تو دوبارہ گویا ایسے ہی سمجھو کہ جیسے کسی مشینری کو بننے کے بعد کھولا جائے، پہلی مرتبہ اس کا بنانا بہت مشکل ہوتا ہے، اور جب بنی ہوئی چیز ہے اسے تو کوئی عام سا آدمی بھی کھول لیتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ سوچ سمجھ کے اس کو دوبارہ سے جوڑ لیتا ہے۔ تو یہ تو اللہ کی ذات ہے جس نے تمہیں عدم سے وجود بخشا ہے ماضی میں، اب وہ تمہیں موت دے گا تو کیا وہ تمہیں دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ یعنی وہ ضرور کرے گا۔ تو وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پہلے زندگی دی ہے جو تم گزار رہے ہو، پھر تمہیں موت دے گا اور پھر تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، یعنی اللہ کے سامنے تم حاضر کر دیے جاؤ گے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہ اللہ ہی تو ہے جس نے خلق لکم پیدا کیا تمہارے لیے
ما فی الارض جو کچھ ہے زمین میں، جمیع سب کا سب، جو کچھ دنیا میں بنا ہوا ہے، پہلی بات تو یہ بتائی گئی کہ ان سب چیزوں کا پیدا کرنے والا وہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کی نعمتیں گزشتہ آیات میں بھی ذکر ہوئی تھی، جہاں انسان کو یہ کہا گیا تھا کہ عبادت کرو اپنے رب کی، اور پھر بتایا گیا کہ وہ رب کون ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تمہارے آباء و اجداد کو پیدا کیا، اور جس نے تمہارے رہنے کے لیے یہ زمین اور آسمان اور تمہارے لیے رہنے کے علاوہ خوراک کے لیے رزق تمہیں مہیا کیا۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد کرا کے اسی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ تم کس بنیاد پر اللہ کا انکار کر سکتے، تمہیں بہرحال اللہ کو ماننا ہے، اور تمہیں بہرحال اللہ کے سامنے جا کے حاضر ہونا ہے، تمہیں اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ یہ ساری نعمتیں دنیا میں جو ہیں یہ ساری ہم نے تمہارے لیے بنائی ہیں۔ اب یہاں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ جب ساری چیزیں انسان کے لیے بنائی گئی ہیں تو پھر انسان کے لیے یہ چیزیں حلال بھی ہونی چاہیے۔ تو اس کو اچھی طرح بچوں سمجھ لو کہ دیکھو، ہر چیز جو ہوتی ہے وہ اگر ہماری خدمت کر رہی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ہمارے لیے حلال اور جائز بھی ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال آپ سے عرض کرتے ہیں۔ یہ ایک گندا کیڑا ہے، گندگی کھاتا ہے، اور وہ انسان کی خدمت کر رہا ہے کہ اس گندگی کو وہ ختم کر رہا ہے معاشرے سے۔ اب ایسا گندا کیڑا ہے کہ انسان اس کا تصور کرنا بھی گوارا نہیں کرتا، اس کا نام بھی لینا اس سے بھی گھن آتی ہے انسان کو۔ تو یہ تو ایک چھوٹی سی مثال ہے۔ تو اس لیے دنیا میں جتنی چیزیں ہیں اللہ نے اس انسان کے لیے بنائی ہیں، وہ اس انسان کی خدمت کر رہی ہیں، اس کی ضرورتوں کو پوری کر رہی ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ساری چیزیں اس کے اپنے کھانے پینے یا پہننے کے لیے بھی جائز ہو گئی ہیں۔ وہ وہی چیزیں جائز ہیں جو اللہ نے جائز قرار دے دی ہیں اس کے لیے کہ یہ چیزیں تم استعمال کرو کھانے میں، پہننے میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ذات، وہ اللہ وہی ذات ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ ہے زمین میں، سب کچھ تمہارے لیے پیدا کیا۔ ثم استوى الى السماء، پھر وہ متوجہ ہوا آسمان کی طرف۔ فسواہن سبع سماوات، پھر ان کو ٹھیک کر دیا، درست کر دیا۔ سواہن سبع، سات سماوات، سما کی جمع ہے، سات آسمانوں کی شکل میں انہیں ٹھیک ٹھاک بنا دیا۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور آخرت کے اپنے عقیدے کو درست کرنے کی اور اللہ کے سامنے حاضری کے یقین کو پختہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔